ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں، کسی رات کے اندھیرے میں تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو، اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے، ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے۔ یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے۔ آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی، کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے۔ پہلی دفعہ افتخار چودھری جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے، کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said he took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جج بنائیں بھائی بنائیں، ہمارے اپنے میاں صاحبان کوئی جج بنائیں، صحیح ہے بھائی، وہ تو میرٹ پہ بناتا ہے، وہ تو میرٹ پہ. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو 3 سال ملے، اس کی میرٹ کوئی ادھر بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی، تو اسی وقت ججز کیس ہوا اور چیف جسٹس نے پاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا، پرائم منسٹر کو پارلیمان کو انڈرمائن کر کے. پھر ہم نے یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ، اینڈ آئینی عدالت کی ناٹ اسٹینڈ الون، اٹ ہیز ٹو کم along with the reform to the appointments process of judges. یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں، کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے، اور آپ کے جیسے بارز کے، آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کے کتنے ریکمنڈیشنز آئے ہیں کہ چاہے وہ کنٹیمپٹ پاور ہو، چاہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے، آپ خود یہ درست کریں. اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے، ٹیکسٹ نکال کے پڑھ لیں. سارے کہتے ہیں کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کریں، ہم اپنے جو رولز ہے جوڈیشری کے اس میں سے ہم یہ اپوائنٹمنٹ پروسیس بھی درست کریں گے، اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ کو بھی درست کریں گے. کبھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے، چلے میرا وفاق کا ایک کل نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے، کانسٹیٹیوشنل پینڈنسی آف کیسز، وہ آپ کہہ رہے اضافہ کرے ججز کا تعداد میں. اب وداؤٹ امینڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو اپوائنٹ اینی جج؟ بیکاز جوڈیشری نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان کا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کا میرٹ کا ذرا حال دیکھ لے. سندھ ہائی کورٹ کا 13 ویکنسیز ہے، فل نہیں کر سکتے، اس لیے جج صاحبان، آنریبل جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ، I forget the number, it's something ridiculous, maybe 24 ویکنسیز ہے. اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہیں، اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنا نہیں جاتا. ہر چند مہینے بعد ایک ایسا سیاسی ایشو اٹھ جاتا ہے جہاں پورا وکلا کمیونٹی، پورا عدالت کا فوکس کسی ایک ایشو پہ ہو جاتا ہے، اور جو عام سے کیسز ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں، ان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا.
اور جو ججز جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو، وہ اپنے ویکنسیز فل نہیں کر سکتے. تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں 19ویں ترمیم کو ریپیل کر کے 18ویں ترمیم میں جو آپ نے اسپیسیفائی کیا وہ کرے. جو آپ کا ایلائز یا جے یو آئی کا سوچ ہے وہ پارلیمان اور جوڈیشل کمیٹی کا ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. جو بھی ہے کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا انیبلٹی رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہم پورا کریں. اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت جس میں برابر کی نمائندگی ہو، تو اس سے نہ صرف عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف ملے گا، مگر آئینی عدالت کا بھی پورا توجہ 184 186 کانسٹیٹیوشنل رائٹس فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوگا. ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ ان constitutional provisions پہ عمل درآمد کریں. And if they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life. ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرم ہو، کوئی اور چاہتے ہیں کہ ایج ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایج پرسن اسپیسیفک والے ایج کی تشخیص ہے، لیکن ہم ایک پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹس بیسڈ کانسٹیٹیوشنل بیسڈ جورسپروڈنس ڈیولپ کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کمپرومائز ہم ابھی تک حکومت کے ساتھ ریچ کر چکے ہیں، جس میں صرف وفاقی عدالت ہے، وہ تو ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ چاروں صوبوں میں بھی صوبائی سطح پہ بھی اپنے آئینی عدالت بنے، تاکہ جو ہمارا ہائی کورٹس ہے وہ ہمارا عام کے کیسز کے توجہ، اور جو ہمارا صوبائی لیول پہ آئینی وہ صرف آپ کا 199 سے جس 199 آپ سمجھتے پہ قطر لگانا چاہ رہا ہو، اس 199 کو تحفظ کرنے کے لیے، مجھے منع کرنے کے لیے، دوسروں کو منع کرنے کے لیے ایک مخصوص عدالت بنے گا. And to avoid this controversy of یہ جو بنا ہے وفاق میں بلا وجہ، آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس صوبائی آئینی عدالت میں جج کون بنے گا. بٹ ہم نے ویسے جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے اس میں یہ ترمیم ڈالا ہے یا سجیسٹ کیا ہے کہ وہ جو نیا جوائنٹ کمیٹی ہوگا اس میں ججز بھی ہوں گے، اس میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدان بھی ہوں گے، مگر اس میں ہمارا وکلا کمیونٹی کے بھی نمائندے جیسے پہلے بھی اس دفعہ. مگر جو واضح فرق ہے اس میں یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا شخص کے ہر کسی کے پاس وہ حق ہوگا کہ وہ تجویز کرے کہ کون بنے گا جج، اور وہ پھر کمیٹی کنسنسس. تو اس طریقے سے نہ صرف جج صاحبان مگر آپ یہ تجویز کر سکیں گے کہ کس کو جج بننا چاہیے.